رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ناک مٹی میں مل جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے بس وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹا دی ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعا اس کو روک لیا جاتا ہے یہاں تک کہ مجھ پر درود پاک پڑھا جائے، پھر وہ قبول ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے میری قبر کے پاس، جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے میری امت میں سے، وہ فرشتہ کہتا ہے مجھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے اس وقت آپ پر درود پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن اور جمعے کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں پر بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ ساری احادیث، سارے فضائل ہیں درود پاک کے۔ ہمیں کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن کا سب سے خاص وظیفہ وہ کثرت سے درود پاک کا پڑھنا ہے، لہٰذا آج کا پورا دن درود پاک میں لگا دیں۔ مختصر اور آسان مکمل درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، مختصر ہے اور جامع ہے، جس میں درود، سلام، برکت، خود کا تذکرہ بھی ہے، آقا علیہ السلام کا نام نامی بھی ہے، آپ کی آل کا تذکرہ بھی ہے اور لفظ اللہ بھی موجود ہے۔ اس درود پاک کو یا کسی بھی درود پاک کو جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مرتے دم تک لگاتار کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔